سادات کے نسب کو اگر دیکھا جائے، سادات کے نسب کو، لیکن اتنا یاد رہے اگر بدعقیدگی آئی تو سب ختم ہو جاتا۔ صاف صاف جملے بولنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جملے صرف اسی پھول گلی کے اندر سمٹ کے نہیں رہیں گے، ہندوستان بھر میں جائیں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں، حضور محدث کبیر کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت نے فرمایا ہم تو دین کے خادم ہیں، مگر سادات کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سے زیادہ وہ دین کی خدمت کرے، عقیدے کی حفاظت کرے، اس لیے کہ ان کے لالا جان کا دیا ہوا بے فضل ہی تعالی یہ دین ہے، اس لیے ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب دیکھیے نسب پاک کی بات میں کر رہا ہوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بھی دیکھ لیجیے، کتنا پاکیزہ نسب ہے سرکار کی بیٹی کا، کتنا پاکیزہ نسب ہے آمنہ کے لال کا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ما بال اقوام یزعمون اللہ قرابتی لا تنفع یوم القیامت۔ سرکار علیہ السلام نے ایک دن منبر پر تشریف فرما ہو کر کہا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرا نسب، میرا رشتہ، میرا تعلق کچھ کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے جو یہ بات بولی تھی، اصل میں اس طرف ان کا اشارہ تھا اور اس طرف ان کا خیال تھا۔ قرآن نے کہا ہے نا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو رشتہ داریاں نہیں ہوگی، تعلقات نہیں ہوں گے، آپ کی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ لیکن اسی کو ذہن میں رکھنے کے بعد کچھ نے یہ کہا کہ شاید سرکار کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے میرے نبی نے منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا، سنو، کلو نسب و سبب تنقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی فانہا موصولۃ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا سنو، قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، ہاں اگر رشتہ باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا رہے گا، نسب باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا رہے گا۔ فرمایا یہ دنیا میں بھی جڑا ہے، آخرت میں بھی جڑا ہوا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، حضور سراج ملت کو دیکھا جائے تو پہلا نسب، دوسرا وہ بندہ عالم بھی ہے۔ مجھے بتایا حضور سید العلماء کے شاگرد، بخاری شریف بھی ان سے پڑھی ہے، سبحان اللہ تو بولیے یار۔ بھئی سراج سے اگر روشنی حاصل نہیں کریں گے تو کس سے روشنی حاصل؟ چراغ کا کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ روشن کیا کرتا ہے۔ حضور سراج ملت عالم دین ہے، اور عالم کا وقار کیا ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتالی۔ فرمایا یا تو عالم بنو یا عالم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے بنو، اور اگر یہ نہیں بن سکتے تو عالم کی بات سننے والے بنو، اور اگر اتنا بھی موقع نہیں ملتا تو عالم سے محبت کرنے والے بنو۔ میاں چار ہی آپشن ہے، پانچواں نہیں ہے، یہاں چار ہی آپشن ہے، پانچواں نہیں ہے۔ فرمایا پانچواں مت بننا ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ حضور سراج ملت بے فضل ہی تعالی عالم دین بھی ہے، اور جتنے علماء پیچھے بیٹھے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ بھی اسی فضیلت میں شامل ہے۔ عالموں کی عزت کیجیے، ان کا وقار ملحوظ خاطر رکھیے، مگر ایک جملہ بولوں گا، وہی عالم قابل قدر ہے جو صلح کلیت نہیں پھیلاتا ہے، وہی عالم قابل قدر ہے جو علماء جو علم کے مفاد پر، علم کے مقتضا پہ عمل کرتا ہے۔ اگر دو رنگی کر رہا ہے تو وہ قابل تعظیم نہیں رہتا، اور یہ فتویٰ شہزاد نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد رضا اکیڈمی والی کو اٹھائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے امام سے پوچھا گیا کہ سید افضل ہے یا عالم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی آیت قل هل يستوي الذين يعلمون، آپ نے آیت پڑھی، فرمایا اگر مطلقاً دیکھا جائے تو مقام عالم بڑا ہے، لیکن فرق یہ ہے سید کے اندر فضیلت ذاتی ہے، عالم کے اندر وصفی ہے۔ جب تک عالم متقی ہے، اس کا عقیدہ اچھا ہے، سنیت کا کام کر رہا ہے، گال میل نہیں کرتا، وہ قابل تعظیم ہے، اس لیے کہ نائب رسول ہے۔ اور فرمایا سید اگر اس کی بدعقیدگی، بدمذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو تو وہ قابل تعظیم، لیکن اگر حد کفر تک پہنچ جائے تو پھر اس کا رشتہ نسب سرکار سے کٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سامنے رکھی جائے۔ آپ نے دیکھ لیا سید کی فضیلت ذاتی ہوتی ہے، عالم کی فضیلت وصفی ہوتی ہے، اور بس کب تک باقی رہتا ہے؟ جب تک کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہو دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ سید صاحب قبلہ کی عادت تھی علیہ الرحمہ، وہ غلط بات برداشت نہیں۔ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے کسی صاحب نے پوسٹ بھیجی، مجھ سے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ایسا بولتے ہو، بہت تم سے بھی ناراض رہتے ہیں۔
تو ایک بندے نے میرے پاس پوچھ بھیجی، اللہ اس کو اس کا بھلا فرمائے. بڑی دل کو دھارس ملی اور دل کی دھارس بندی اور دل کو سکون ملا. اس میں لکھا تھا کہ سب کو راضی کرنا یہ منافق اور رسول کلی کا کام ہے. اور بولے حق بولنے والے سے لوگ ناراض رہتے ہی ہیں، مگر حق بولتے جاؤ، ناراضگی کی فکر نہ کرو. اور اگر پھر بھی اگر دل ستاتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود. یہ پڑھ لیتا ہوں اپنے امام کا لکھا ہوا شعر، اور اس کے بعد سرکار کی طرف لو لگا کے عرض کرتا ہوں سکون ملتا ہے. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. حضور سراج ملت کا ایک بہت بڑا وصف یہ بھی تھا کہ بمبئی کی سرزمین پر اگر کہیں کوئی فتنہ اٹھتا تو دیر نہیں فرماتے تھے، فتنے کا فوراً سد باب کیا کرتے تھے، اور سد باب کرنا بھی چاہیے. اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن اب البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. حضرت ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر اس حدیث کو لیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے ملفوظ شریف میں بھی ذکر کیا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض ہے اپنے علم کا اظہار کرے. اگر علم کا اظہار نہیں کرتا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے. اللہ نہ اس کی نفل نماز قبول کرے گا، نہ فرض نماز قبول کرے گا. پتہ چلا مسجدوں کا امام رکھنا ہے تو اسی کو رکھو جو وہابیت کی دھجیاں اڑاتا ہو، رافضیت کو دھول چٹاتا ہو، لیب رافضیت کو دل کے اندر تارے دکھاتا ہو، اس کی بدعقیدگی سے لقاب کشائی کرتا ہو، پردہ ہٹاتا ہو. الحمدللہ رب العالمین اگر ایسا امام مصلی پہ کھڑا ہوگا، اس کے رسول میں ڈوب کر آپ کو نماز پڑھائے گا، آپ کہو گے اس کی اقتدا کے لیے پیچھے اس امام کے، اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی، تمہاری نماز بھی قبول ہو جائے گی. پتہ یہ چلا کسی ایرے غیرے کو، کسی سلے کلی مزاج رکھنے والے کو امام بنانے سے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا سچا عاشق مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گیا؟ اور یہ وصف خاص ہے. علماء حق کا وصف خاص ہے، وہ کسی کی فکر نہیں کرتے. اگر ماضی قریب میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے کسی کی فکر نہیں کی. الحمدللہ جنازے نے بتا دیا کہ حق بولنے والوں کے پیچھے زمانہ آ ہی جاتا ہے، آج نہ صحیح تو کل صحیح مگر آ ہی جاتا ہے. بے فضل ہی تعالیٰ یہ چند خوبیاں میں نے عرض کر دی، مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سبحانی میاں صاحب کو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا جان کی شخصیت پہ بولنا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے والد کی شان بیان کرنا، بلکہ انہوں نے ایک عنوان دے کر کے یہ کہہ دیا زبان حال سے گویا کہ آپ میرے والد کی شخصیت کو بیان نہ کریں، بلکہ میرے والد نے جو مجھے مشن دیا تھا، جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کی روشنی میں ملا ہے، اسی مسلک کی بات آپ کر لیجیے.